ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تمام سیکٹرز کو بٹھا کر جو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے ان کے سیکٹرز کے ان کے مطابق ان کو اہداف دیے گئے. میری گزارش ہے، پہلی بات تو میں نے کل جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو، اور اسموگ کلائمیٹ چینج جو موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کی ایئر پولوشن ہے. اس کے علاوہ پنجاب نے پہلی دفعہ 10 سالہ کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی جس کے اندر ہمارے فلڈز ہیں، نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے اور اس کی ریکوری ہے، پھر اس کی پوری مانیٹرنگ ہے، جو اس کے پلرز ہیں کلائمیٹ چینج کے، اور پھر کون کون سے ولنریبل ایریاز ہیں ان ساروں کو اہداف دیے، اور یہ بھی پالیسی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایکشن پلان کے ساتھ بنایا گیا. آج اور کل ہیئرنگ بھی تھی کورٹ کے اندر، اور اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں، میں چاہتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں. میں نے ان سے وقت بھی مانگنے 10 سالہ اسموگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کا فینومینا ہے، اور اسموگ کے جو ریزنز ہیں، جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں ہمارے ہیبٹس ہیں، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا ایکشن ٹورڈز نیچر ہے، پھر ہماری انڈسٹری ہے، ہمارا ہیلتھ. اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور پھر سول سوسائٹی، این جی اوز، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف سے ہمیں تجاویز آ رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جس طرح WWF نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر، بیکاز انوائرمنٹل کاؤنسل کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن میں اس میں جتنی چیزیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کرنے کو کہی ہیں وہ 8 ماہ سے اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہیں. ایک ایک چیز جو انہوں نے تجاویز دی ہے وہ اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے جو WWF کے پاس موجود ہے. اسی طرح IUCN کے پاس موجود ہے. اسی طرح جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہیں ایسوسیشنز، ان کے پاس یہ آن لائن موجود ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ کر جو ہمیں اس میں گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ اگر ہم اس سرکل میں چلتے رہے کہ یہ کر لیں اور اس کو نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ اس کو پڑھ لیں اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تاکہ فوراً پتہ چل جائے، ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں، اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ، ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے سٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈر 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے اور 40% فارمر دے رہا ہے. 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے، وچ از ویری گڈ. سیڈر چل رہے ہیں اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے، وچ از ویری گڈ، تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5000 کا ٹارگٹ ہے. 1000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے. مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1000 تک کی تھی، لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے ای بائکس، ای میکنزم آف میس ٹرانزٹ، EAQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے، مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے، اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے، شیخوپورہ کا بھی ہے، گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے، کلائمیٹک کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب
سی ایم صاحبہ نے جو ای وہیکل پالیسی ہے، لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز، 2 ویلرز، 3 ویلرز، اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں، لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ای سی ایس لگوائیں، اور کمپلائنس نے 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم، ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں، جہاں اور جو برک کلنز تھے، بھٹے تھے، ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں، سیل نہیں کیے، کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے، جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے، 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے، جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرنٹ تجاویز آ رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم، فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی، موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا، ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا، اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے، کلیمپ کر دیتے تھے، امپاؤنڈ کر دیتے تھے، لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی، ہماری جو گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، 2 ویلر 3 ویلر گاڑیاں، بسز، ٹرکس، سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے، ٹھوکر کے اوپر، گارڈن ٹاؤن کے اوپر، اور ایک کون سی جگہ، کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو، ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے، ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں، کلیمپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں، سیکٹورل چیزیں، پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ای سی ایس لون، جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے، کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگیٹس رکھے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں، جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے، ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے. ای پی اے کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی، ای پی اے کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈز کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی، ان کو گاڑیاں لے کے دی، ان کو موٹر بائکس لے کے دی، ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے، سینسر، انوائرمنٹل سینسرز، اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں، 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں، ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، لیکن خدارا اس وی لاگ کو، اس مائک کو، اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں، بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی، خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ، لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہے.
لاہور میں سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزئی کی اسموگ کے حوالے سے نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ